हेलो, सॉरी It's okay, नेटवर्क no problem. रहेगा मुझे लगता है. Yeah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले हमें जितने लोगों ने ज्वाइन किया है और जो लोग हमें साथ साथ ज्वाइन करने आएंगे इंशाल्लाह, उन सबको हमारे आज के प्रोग्राम में खुशामदीद. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से नेटवर्क रहेगा मुझे लगता है. हाँ, इंटरनेट की ख़राबी की वजह से तो सुमेरा सबसे पहले हमें जितने लोगों ने ज्वाइन किया है और जो साथ साथ ज्वाइन करने आए. अच्छा, इंटरनेट की ख़राबी की वजह से सुमेरा के साथ हमारे राब्ते में थोड़ा सा मसला था, लेकिन अभी सुमेरा हमारे साथ है. सुमेरा को स्क्रीन पर लेने से पहले मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि सुमेरा का ताल्लुक़ खुशदार से है, और खुशदार की ये बहादुर बेटी हमारे साथ अभी, हाँ ये हमारे साथ सुमेरा मौजूद है. सुमेरा भी सफ़र का आगाज़ 2003 से किया, और उनकी जर्नी जो है वो आज भी जारी है. बड़ी बाहिम्मत खातून है, बहुत चैलेंजेस का मुकाबला किया है, बहुत कामयाबियाँ मिली हैं, बहुत बड़ा सफ़र है जिसके हवाले से हम आज बात करेंगे. हम सुमेरा के पास जाने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान हमारा जो इनिशिएटिव है, ये हम पिछले साल से सोच रहे थे कि हम पाकिस्तान में एक ऐसा इनिशिएटिव, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाएं कि जहाँ पे हम ख़वातीन की और लड़कियों की कहानियाँ सामने लेके आएँ, उन ख़वातीन की कहानियाँ सामने लेके आएँ कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, बहुत मुख्तलिफ शोबों में बहुत बाहिम्मत तरीके से काम कर रही है और अपनी कम्युनिटीज़ में लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला रही है, तब्दीली लेके आ रही है. और इसमें से बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो अनकही रह जाती है. लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये ख़वातीन अपनी ज़िंदगी लगा देती हैं, बहुत स्ट्रगल करती हैं, लेकिन इनकी कहानी लोग सुनते नहीं हैं, जिसकी वजह से फिर हम लोग शायद ये समझते हैं कि हमारी ख़वातीन में सलाहियत की कमी है, या वो अपना हिस्सा माशरे में चेंज को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती या नहीं कर रही. उस इमेज को बदलने के लिए वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो सुमेरा और सुमेरा जैसी ख़वातीन की कहानियाँ सामने लेके आएगा. और आप लोगों के सामने लाने का यही मकसद है कि आप लोगों को ये पता चले और हिम्मत मिले बहुत सारी और बेटियों को, बहनों को, कि अगर सुमेरा जैसी ख़वातीन एक छोटे से गाँव से उठ के इतने बड़े बड़े काम कर सकती हैं, इदारे बना सकती है, तालीम पे काम कर सकती है, सेहत पे काम कर सकती है, लोगों के लिए रोज़गार पैदा कर सकती है, तो कोई भी खातून कर सकती है. मेरे ख़्याल में हमारे साथ जो सुमेरा यहाँ पे थी, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ से उनका ताल्लुक़ है वहाँ पे थोड़ा सा शायद इंटरनेट का मसला है, तो फिर वो हमारे साथ थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई. लेकिन इंशाल्लाह वो अभी दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, और जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे वो हमारे साथ, उनके साथ हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हम कर लेंगे. हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं, हम यहाँ पे कमेंट्स भी लेते रहेंगे जब तक हमारे साथ सुमेरा आती हैं. जितने हमारे पास यहाँ पे सुनने वाले लोग हैं इस वक्त का फ़ायदा उठाएं जब तक हमारे साथ सुमेरा आती हैं. आप लोग जो बातें पूछना चाहते हैं सुमेरा से, या आप जो कहना चाहते हैं, अभी हम उस पर बात कर सकते हैं जब तक सुमेरा हमारे साथ वापस स्टूडियो में आती हैं. अच्छा, हमारी ख़वातीन आपस में बात कर रही हैं. अच्छी बात है. इस प्लेटफॉर्म का, इंटरनेट का यही फ़ायदा है आजकल के हम घरों में बैठे हुए हैं इस वक्त, और बाहर आना जाना, हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ है वो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इंटरनेट ने हमें ये मौका दिया है कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें, बातें कर सकें, और एक दूसरे की जो कहानियाँ जो हम पहले नहीं सुन पाए वो हम इस दौरान, ये जो हमें टाइम मिला है, मौका मिला है, इस दौरान हम अपनी कहानियाँ एक दूसरे के साथ शरीक करें और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें, और इस जो मुश्किल का ये वक्त है इसको बेहतरीन तरीके से हम गुजार सकें. अच्छा, हमारे साथ हमारी सिंध से हमारी एक दोस्त हैं नुज़रत शीरीन, गुड इनिशिएटिव सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन अप्रिशिएट एंड स्टैंड विद वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान. थैंक यू नुज़रत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हमें बहुत खुशी है कि शुरू दिन से, जब से हमने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है,
خواتین اور ہماری نوجوان بچیاں بہت انٹرسٹڈ ہے اس پروگرام میں، اس میں آنا چاہ رہی ہے، حصہ لینا چاہ رہی ہے. ہم کریں گے انشاءاللہ. ہمارے بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آئیں گے، جس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں گے. لیکن آپ لوگ بھی ہمیں یہ مدد کریں کہ جن خواتین سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جن خواتین کی کہانیاں آپ سننے میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ بھی ہمیں بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ یہ جو ہمارا ہر 5 دن بعد ایک بات ہو رہی ہے، گفتگو کا ایک نشست ہماری ہو رہی ہے، اس میں ہم ان خواتین کو ساتھ شامل کرتے جائیں. اور یہ ہمارا ایک ریکارڈ بنتا جائے گا. یہ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوگا، فیس بک پہ بھی ہوگا. اور پھر انکریج ہم لوگ کریں گے کہ جتنے لوگ جو صحافی جو لوگ ہیں، جو لکھنے والے ہیں، ان خواتین کی کہانیاں لکھیں، ان کی زندگیوں پہ باتیں لکھیں، ان کے اداروں کے حوالے سے آپ لکھ سکتے ہیں، ان کے اسٹرگل کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں، ان کے مشکلات کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں، تاکہ ان کی جو کہانیاں ہیں وہ ہر طریقے سے ملک کے کونے کونے میں پہنچ سکے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہماری خواتین کتنی بہادر ہیں. انشاءاللہ. کمل بشیر صاحبہ، بالکل آپ کا بہت بہت شکریہ. فرحت صاحبہ نے بھی جوائن کیا. ہائے فرحت، کیسی ہیں؟ فرحت بس انٹرنیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. سمیرہ ہمارے ساتھ ہیں، تھوڑا سا ان کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. چلے ابھی سمیرہ واپس آ گئی ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. سمیرہ خوش آمدید. میں جہاں ہوں وہاں پہ ایسے ایشوز بہت زیادہ، اچانک بہت اچھا مل جاتا ہے اور اچانک چلا جاتا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اچھا سمیرہ، لوگ آپ کو سننے کے لیے بےتاب ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خضدار کی ایک چھوٹی سی اس وقت جب آپ شروع کر رہی تھی، ایک مطلب آپ کے دل میں یہ خیال کیسے آیا، یہ جو کچھ آج آپ کر رہی ہے، کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ آپ نے اپنے لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے کام شروع کیا. ہمیں اس سمیرہ سے ملنا ہے جو 2003 میں یہ سوچ رہی تھی کہ تبدیلی کا جو سفر آپ شروع کر رہی تھی. اگر آپ نے کہانی ہمیں بتائیں شروع سے. تھینک یو سو مچ شاد بیگم، اور تھینک یو سو مچ ان سب کا جو وقت دے کر مجھے سن رہے ہیں اور میرے تجربے کو سن رہے ہیں. میں کہنا چاہوں گی کہ سمیرہ محبوب 2003 سے نہیں، بلکہ سمیرہ کی اپنی ہسٹری ہے، اس کا اپنا بچپن ہے، اور بچپن کے شاید کچھ چیزیں جنہوں نے مجھے انسپائر کیا یا پھر پریشانی کا باعث بنی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو کچھ چل رہا ہے شاید وہ بہتر نہیں ہے. میں اپنے بہن بھائیوں میں جو ہوں وہ 4تھے نمبر پہ ہوں. مجھ سے بڑے 2 بھائی اور ایک بہن جن کی شادی ہو چکی ہے. جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں 5th کلاس کی بچی تھی، اور میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی. اس وقت میری امی جو ہے کافی ہیلتھ ایشوز سے 2-4 تھے، اور میرے والد صاحب ریٹائر ہو چکے تھے اپنے جاب سے، اور میرے بڑے بھائی کی کڈنیز فیل ہو چکے تھے. دین بہت سب کچھ بہت تھا جو کرنے کے لیے میرے پاس. اس کے علاوہ بھی میرے پاس ایک سوچ تھی کہ کیا جس طرح سے میری بہن شادی کر کے چلی گئی اور امی نے جس طرح سے زندگی گزاری، کیا میں بھی ایسے ہی گزاروں گی؟ تو دماغ میں یہ چلتا تھا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ اس طرح سے یہ جنم لیا کہ مجھے اپنی لائف ڈفرینٹ دیکھنی تھی. بہت ساری ذمہ داریوں کی وجہ سے میں اسکول میں بھی ریگولر بچی نہیں تھی، کیونکہ اس کے لیے ٹائم دینا ہوتا تھا اور میرے ایشوز بہت زیادہ تھے. اور جب میں اسکول دوبارہ جاتی تھی تو مجھے بہت سارا سننا پڑتا تھا. میں دوسرے دوستوں کی طرح ریگولر اور پڑھنے والی نہیں تھی. تو یہ ساری چیزوں نے مجھے فورس کیا کہ میں اچھی لائف کا سوچوں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کے لیے. بٹ تعلیم اچھی نہیں تھی، کیونکہ بہت مشکل سے میں نے میٹرک کی تھی، اور میٹرک تک مجھے جو ہے اپنے ایجوکیشن پہ اور اپنی کیپیسٹی پہ بڑا وہ تھا، ڈاؤٹ تھا، کیونکہ میں بہت ساری چیزیں نہیں جانتی تھی. بٹ اتنا جانتی تھی کہ میری ماں کی لائف، میری کمیونٹی میں دوسری عورتوں کی لائف بہتر ہے. جس طرح وہ جانتے ہیں وہ شاید خوش گزار رہے ہیں، اچھا ہے. بٹ مجھے
एक रूटीन लाइफ बहुत मुश्किल लगती थी कि मैं बस सुबह उठूं, घर की सफाई करूं और काम करूं, उसमें कोई बुराई नहीं था, लेकिन ये कि मेरे लिए मुश्किल था तो नई चीजें करना। देन आई डिसाइडेड कि मैं एक डिफरेंट शोबा या डिफरेंट काम करूं। दूसरा मेरे नेचर में था कि मैं बचपन से ही अपने घर के काम करने के बाद अपने हमसायों, अपने नेबर्स, अपने दोस्तों के भी काम किया करती थी। तो इस तरह से ये सोच ने जन्म लिया और मैं चलती रही और चीजें बनती गई। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और देखें, आपने ये जो बात बता दी कि आपको रूटीन की चीजें करना अच्छा नहीं लगा, आप रूटीन से हट कर चलना चाह रही थी। मतलब ये था कि देखें, लोग आसानियां चाहते हैं, आपने कहा था नहीं मुझे एक हट के रास्ते पे चलना है। आपने अपनी जाती मुश्किलात का भी जिक्र किया, क्योंकि यहाँ पे हम बताते चलें कि देखें जो खवातीन काम करती हैं उनका भी खानदान होता है, रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, उसके साथ लोग होते हैं, और उन लोगों की जो जिंदगी में हो रहा होता है वो भी मतलब उन पे उसका असर होता है। लेकिन उसके बावजूद आप कह रही हैं कि उन मुश्किलात को भी साथ में देखते हुए मैंने कहा कि मैं आगे चलूंगी। और साथ में आप ये भी कह रही हैं कि मुझे हमेशा से ये रहा कि मुझे ये स्किल्स बढ़ानी है, मुझे शायद ये नहीं आता, ये नहीं आता। लेकिन जो आज सुमेरा हमारे सामने बैठी हैं, और जो सुमेरा का पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लोग आपको जानते हैं, आपको हम आगे जिक्र करेंगे आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, किन किन फोरम्स पे आपकी रिकॉग्निशन है, कहाँ कहाँ पे आप जाके लोगों को अपनी कहानी सुनाती रही हैं। तो आप जो इंस्पिरेशन बनी हैं, मैं समझती हूँ आप में सलाहियतें हैं और थी, आपके पास स्किल्स भी था, नॉलेज भी था। लेकिन ये कि हाँ, हम सीखते रहते हैं, सीखने का जो अमल है वो पूरी जिंदगी जारी रहता है, उसके साथ हम चलते हैं। लेकिन तो जो एक लीडर में एक सलाहियत होती है ना कि इनिशिएट करता है, तो आप में जो वो एक क्वालिटी है वो आपके अंदर थी कि आपने इनिशिएट किया। अच्छा सुमेरा, मुझे लाइक हम आपकी कहानी साथ में सुनते रहेंगे। आपको लोग अक्सर समझते हैं कि जैसे जो लोग मतलब ऐसे लोग नहीं होते जो चेंज मेकर्स होते हैं या जो कुछ कर सकते हैं वो शहरों में ही पैदा हो सकते हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही हो सकते हैं। खुशदार इतना छोटा गांव है और वहां पे आप खुद कह रही है मेरी एजुकेशन भी इतनी नहीं थी। तो अब आपने जब ये सोच बदली है तो इसकी वजह से वहां की जो बच्चियां हैं वो क्या सोचती हैं? हम आगे जिक्र भी करेंगे आपके स्कूल का जो आप विजन ट्रांसफॉर्म कर रही है। लोगों की सोच में साथ साथ तब्दीली आ रही है, अब वो सुमेरा का साथ दे रहे हैं, सुमेरा के साथ खड़े हैं। जी शाद बेगम, ऐसा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ती हैं आप अपने आप को भी एक तरह से फ्रंट पे रख देते हैं। और मैं चलती रही थे, हर माशरे में होते हैं, कुछ लोग आपके साथ चलते हैं, कुछ लोगों को आपका ख्याल और आपकी बातें आसान नहीं लगती हैं या नई बातें होती हैं, इसलिए वो कबूल करने में वक्त लगता है। तो मुझे भी स्ट्रगल में और कबूल करने में वक्त लगा और काफी वक्त लगा। 6-7 साल मैं तना चलती रही अपने रास्ते पे। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी हूँ मैं अपने लोगों की वजह से हूँ, स्पेशली अपने मेल कम्युनिटी की वजह से हूँ। मेरे बड़े भाई बहुत ज्यादा मुझ पे नाराज थे कि मैं एक अलग काम कर रही हूँ, बट अभी सबसे बड़े सपोर्टर मेरे बड़े भाई रहे हैं मेरे कैरियर में आगे चलने में। एक टाइम के लिए बड़ा मुश्किल था, मेरे रिलेशनशिप्स भी ये चैलेंजेस मुझे रहे, मेरे कम्युनिटी में भी रहे। बट ये है कि जैसे जैसे आप बढ़ती हैं और आप एक क्लियर विजन के साथ बढ़ती हैं और आप सोसाइटी को अच्छा दे रहे होती हैं, तो सफर में साथ देने वाले लोग बहुत आ जाते हैं। और अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सेप्टेंस मेरे लोगों में या मेरी कम्युनिटी में नहीं है। खुशकिस्मती से बहुत सारी बच्चियां हैं जिनको मैं अभी गाइड कर ले रही होती हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मेरे साथ अपनी बच्चियों को डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम आप कैसे उनको आपके साथ मिलाकर आगे बढ़ाएं और आप उनकी कोचिंग करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं कर रही थी तो मैं अकेले कर रही थी और बड़ा मुझे मुश्किल हो रहा था। अब ये कि मैं मेरी लाइफ उनके लिए एग्जाम्पल है।
ये आज मेरे ख्याल में इंटरनेट का थोड़ा सा मसला है, तो उसको साथ साथ हम मैनेज करते रहेंगे। यहाँ पे देखें, जिस तरह आज का ये एक मसला है कि इंटरनेट आड़े आ रहा है, हम सुमेरा की कहानी जो है वो सुन भी रहे हैं और वो किस जज्बे से बोल रही है, अपनी पूरी कहानी हमें बता रही है। इसी तरह बहुत सारी मुश्किलात आते हैं, लेकिन ये कि हमें चलना होता है, हमने बात भी अपनी करनी होती है, अपना पैगाम भी आगे पहुंचाना होता है। सुमेरा अभी हमारे साथ दोबारा आ जाएंगी, बात कर लेंगी। सुमेरा की जितनी कहानी मैंने पढ़ी है, तो सुमेरा ने जब एज एन इंटर्न एक जगह जॉब शुरू की थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनिशियल इनके जो पहले साल थे उनमें वो जॉब ही करती रही हैं। बाद में उनको ये रियलाइजेशन हुआ था कि उनको अपना इदारा बनाना चाहिए था, और सुमेरा ने उसके बाद अपना एक इदारा बनाया था, जो कि खुजदार जैसे इलाके में, कि जहाँ पे आप देखें बलूचिस्तान बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी बहुत पीछे, बदकिस्मती से बहुत हवालों से पीछे रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम सुमेरा के जज्बे को देखें तो वो कोई रुकावट जो है ना उसको रोक नहीं सकी है। रिसोर्सेज का भी मसला होता है एक खातून का, उसकी लोगों तक एक्सेस का भी मसला होता है, फिर सोसाइटी में थोड़ी सी जो एक्सेप्टेंस की कमी का थोड़ा सा वो होता है ना, कि जब औरत शुरू में चीज़ें शुरू करती है तो लोग थोड़ा सा उसका हिस्सा साथ देना थोड़ा सा कम देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये क्या कर लेगी। तो वो जो सफ़र होता है कि जब तक वो अपने आप को साबित करके नहीं दिखाती, जब तक वो साबित करके बताती नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ और मेरा पोटेंशियल क्या है, तब उसके बाद लोग उसके साथ तो आ जाते हैं, लेकिन वो जो सफ़र होता है उस वक्त तक वो सफ़र ज़्यादातर उसे बड़ी मुश्किल से उसको मैनेज करना पड़ता है। अकेली नहीं करती, मतलब ये होता है कि आपके ख़ानदान में, आपके इर्द गिर्द लोग आपके साथ जो होते हैं सब आपकी मुखालिफत नहीं करते, लेकिन हाँ मुखालिफत भी होती है। जिस तरह उन्होंने कहा कि इनिशियली मेरे भाई जो थे वो खुश नहीं थे कि जो काम मैं कर रही थी, और क्या काम करते हैं, जो कॉन्सेप्ट है एनजीओ का, डेवलपमेंट सेक्टर का, वो आप देखें 90s में, और ये जो सारा का वो सिलसिला है, इसमें इसकी एक्सेप्टेंस बहुत नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। अभी इसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी सी बढ़ रही है, थोड़ा सा लोगों को समझ में आ रहा है कि ये इदारे जो हैं ये भी मतलब यहाँ पे भी ख़वातीन काम कर सकती हैं, इस तरह के इदारे ख़वातीन भी बना सकती हैं और वो अपनी कम्युनिटीज़ में बहुत बेहतरीन काम कर सकती हैं। तो कि सो इसलिए फिर ये कि अभी थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आ गई, लेकिन जिस वक्त सुमेरा ने शुरू किया था, या मैंने काम शुरू किया था, या हम जैसी ख़वातीन ने, या सुमेरा जैसी ख़वातीन ने जब अपने अपने इलाकों में उस एज में काम शुरू किया था, उस टाइम में शुरू किया था, तो शायद बहुत मुश्किल थी। सो ये है, हम सुमेरा का अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे लोग हमें कमेंट्स भी दे रहे हैं, मज़ीद भी थोड़ा सा वो करते हैं, डिस्कस भी करते हैं। अच्छा, हम जब सुमेरा की बात करते हैं तो सुमेरा के साथ काफ़ी दरमियान में ये था कि उनकी बहन बीमार रही है। मेरे ख्याल में इनकी जो था मतलब घर में ये था कि उनको, उसकी बहन को भी उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, उनके जो इदारा बनाया था सुमेरा ने उसको कामयाब भी करना था, उसके लिए रिसोर्सेज भी पैदा करने थे, उसके ज़रिए काम भी कम्युनिटीज़ में करना था। इन सारे चैलेंजेस को हम चाहेंगे जब सुमेरा हमारे साथ आएंगी कि वो किस तरह से इन सारों को एक साथ जो थी वो टैकल कर रही थी, क्योंकि एक औरत से उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब एक औरत काम करती है तो वो काम के लिए भी जिम्मेदार होती है और उसको घर पे भी अपनी जिम्मेदारियां जो है वो भरपूर तरीके से करना पड़ती हैं, क्योंकि उससे लोगों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा भी होती हैं। लोग समझते हैं कि क्योंकि आप बाहर का काम भी ज़्यादा करती हैं तो अब घर की जिम्मेदारियों में आप पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि यहाँ भी आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा होती हैं। तो सुमेरा ने जब मतलब अक्सर जब हमारी बात होती है, और सुमेरा को मैं जानती हूँ, सुमेरा के बारे में अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि किस तरह उसने अपनी जर्नी शुरू की। तो सुमेरा के घर में जब ये मसले थे तो जाहिर है सुमेरा की तरफ से वहाँ पे अटेंशन भी चाहिए थी, जो सुमेरा ने की, और उनके बावजूद सुमेरा आगे बढ़ी। इन्होंने एक स्कूल खोला जिसको स्कूल ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं, और सुमेरा से मुझे ये भी पता चला था कि इस वक्त देखें लॉकडाउन है, स्कूल्स बंद हैं, तो सुमेरा ने कहा था कि वो लोग इन हालात में भी अपने स्कूल के बच्चियों को ऑनलाइन पढ़ा रही हैं। और वो आप जब जाएं इंटरनेट पे सर्च करें, जो सुमेरा का इदारा है उसके हवाले से, और ये जिनका स्कूल है स्कूल ऑफ स्कॉलर्स, आप ये देखें तो वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे वीडियोस मौजूद हैं, जिस तरीके से सुमेरा उन बच्चियों को पढ़ा रही हैं, तो वो खुसूसी तौर पर उन बच्चियों में लीडरशिप की जो सलाहियतें हैं वो उसमें वो निखारना चाह रही हैं। और दूसरा ये कि वो अपने आप पे थोड़ा सा एतमाद करना सीखें, और ये बाएतमाद बच्चियाँ आगे फिर बढ़ें और फिर लीडर बन सकें। तो हमारे साथ अभी सुमेरा फिर आ गई है,
ہم سمیرا کو پھر اسٹریم میں ڈالتے ہیں. اور سمیرا یہ انٹرنیٹ کے مسئلے ہمارا کچھ نہیں کر سکتے, ہم بات پھر بھی کرتے رہیں گے. تھینک یو فار انڈرسٹینڈنگ. اٹس اوکے. اچھا سمیرا ہمیں بتائیں, جب پہلے آپ جابس کر رہی تھی زیادہ تر, پھر آپ نے اپنا ادارہ بنانے کا خیال کیسے آپ کو آیا؟ کیونکہ آسان نہیں ہوتا ایک آپ جاب کریں اور آپ گھر آئیں واپس. ادارہ بنانا تو بڑا مشکل کام ہے, لیکن آپ نے مشکل کام کیوں شروع کیا؟ یس, بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میں نے جب جاب کیا تو بہت سارے ریئلٹیز میری کمیونٹی کی مختلف تھی, اور جاب میں جو مجھے ٹیوارز ملتی تھی ان کا آپس میں کلیش ہوتا تھا, اور میں پروسیس کے تھرو کام کرنا چاہتی تھی اور میں انیشیٹوز کو طریقے سے چلانا چاہتی تھی. لیکن جاب میں ہمیشہ مجھے یہ پرابلم رہتی رہی. میں بہت کچھ سیکھتی بھی رہی, بٹ یہ رہی کہ میں کہیں پہ نیا کام نہیں کر پاتی تھی. میں ایک ٹائم فریم میں, ایک ورک پلان میں فکس تھی, جو کہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا. تو اس لیے مجھے کرج اس وقت پیدا ہوا جب میں USA کی فیلوشپ سے ہو کر آئی, اور مجھے سمجھ آیا کہ ہاں, اگر جو میں سوچ رہی ہوں وہ اس ورک پلان سے اور اس جاب سے نہیں ہوگا. یس, جاب میری بہت بڑی ضرورت تھی, بٹ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں دوبارہ شروع کروں گی, کیونکہ اٹ از ٹائم ٹو سرو. اب مجھے سرو کرنا ہے, اور وہ ورک پلان کے تھرو اس طرح سے نہیں ہو پا رہا تھا جس طرح سے میں چاہ رہی تھی. تو اس لیے اہم تھا کہ میں اپنی کمیونٹی کی ضرورت پہ کام کر سکوں اور اپنے لوگوں کے مطابق کام کر سکوں, جو شاید میں جاب میں نہیں کر سکی. تو اس لیے میں نے ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا. اچھا ماشاء اللہ. جب آپ نے ادارہ بنایا تو ظاہر ہے اس وقت آپ خوددار میں تھی, آپ کے پاس ریسورسز کی بھی شاید کمی رہی ہوگی, ٹیم کی بھی آپ کو ضرورت پڑی ہوگی. اس طرح کی چیزوں کا پھر آپ نے کیسے وہ کیا؟ آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ US گئی تھی, میرے خیال میں آپ کا جو لیجسلیٹو واچ کا جو پروگرام ہے اس فیلوشپ پہ آپ گئی تھی, اس سے آپ کا ایکسپوجر بڑھا, آپ کی نیٹ ورکنگ ہوئی. تو کیا مطلب کیسے آپ نے اپنا ادارہ جو تھا اس کو اتنا فعال بنایا کہ آج وہ ایک برانڈ ہے بلوچستان میں, آپ کا نام پہچانا جاتا ہے اس ادارے سے؟ جی بالکل. پرابلم تو تھا بہت ساری چیزوں کا, کیونکہ جاب کرنے میں اور لیڈرشپ پہ بیٹھنے میں بہت فرق ہے. آپ جاب میں ایک فرد ہو اور آپ کی کچھ رسپانسبلٹی ہیں, بٹ ادارے میں آپ ایک ٹیم کو اور ایک سوسائٹی کو جوابدہ ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. تو ادارے کے لیے یہ اہم تھا کہ میں اس کو فعال بنا سکوں, کیونکہ میرے اسکلز بھی اس وقت اتنے پالشڈ نہیں تھے, بٹ ایک ٹرسٹ تھا کہ زندگی میں اگر اتنا کچھ کر سکے تو یہ بھی ہو جائے گا اور کر پائیں گے. تو کرائسس رہے, کیونکہ میری لاسٹ جاب UN میں تھی اور کافی اچھی سیلریز بھی تھی میری. تو جب میں نے ریفیوز کیا تو سب لوگوں نے مجھے کافی ڈفرنٹ نام بھی دیے پیارے سے, کہ اس نے اچھے سے جاب کو چھوڑ کے اپنے, کیونکہ میرے پاس سیونگ میں نے کی تھی, کیونکہ خیال آ رہا تھا ادارہ بنانے کا, اور دوسرا پرووائڈڈ فنڈ لے کے میں نے انویسٹ کر دیا, کیونکہ مجھے کرنا تھا. اور جب میرے والد صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے کچھ پیسے دیے جائیں, میں کام کروں, یا میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ کچھ پیسے چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری تھوڑی بہت یہ اماؤنٹ ہے, ایسے نہیں کہ وہ ہو یا وہاں ہو جائے. تو میں نے اپنے ہی پاکٹ منی اور سیونگ سے اور اپنے ہی پرووائڈڈ فنڈ سے اور اس لیجسلیٹو فیلوشپ میں جو اسکالرشپ مجھے ملی تھی اس سے جو سیونگ میں نے تھوڑی بہت کی تھی, تو وہ سب ملا کے میں نے ادارے کی بنیاد رکھی, جس میں نے اپنے گھر کے کارپیٹس, اپنے گھر کی چیزیں یوز کیے. لیکن ابھی الحمدللہ پورا ایک سیٹ اپ ہے. مشکل تھا. ہاں اچھا سمیرا, آپ جب بات کرتی نا درمیان میں آپ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے, بڑی آسانی سے کہہ جاتی ہیں, جو کہ اتنی آسان نہیں ہوتی. آپ نے کہا دیکھیں ایک رسک لینے کا بھی لیڈر میں, جو ہم کہتے ہیں نا ایک لیڈر میں, ایک اچھی لیڈر میں یہ بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ رسک لیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ رسک لیا کہ آپ نے کہا کہ میں نے اچھی جاب چھوڑ دی, کوئی بات نہیں. آپ نے کہا کہ میں نے اچھی جاب چھوڑ دی اور یہ مشکل والا کام چن لیا, پھر آپ نے اپنے گھر کی ریسورسز اس میں لگائے. نارملی یہ شاید کہا جاتا ہے کہ جی یہ ادارے جو ہیں یہ لوگ پیسے بنانے کے لیے بناتے ہیں تاکہ وہ پیسے کما سکے.
اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کی چیزیں استعمال کی, آپ نے پیسے استعمال کیے, آپ نے ایک اچھی جاب چھوڑی اور آپ نے ایک مشکل کام شروع کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے اور آپ نے ادارہ چلانا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے جو چیلنج لیا ہوتا ہے, گاؤں کے لوگ کیا کہیں گے, فیملی کے لوگ کیا کہیں گے, تو آپ نے اس کو لے کے چلانا پڑتا ہے. تو یہ آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جیسے جیسے آپ کا ایکسپوجر بڑھا, جب آپ آگے گئیں, تو نارملی تھوڑا سا ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا امیج ایسا بنا ہوا ہے جیسے یہاں پہ ہمارے صرف مسئلے ہی مسئلے ہیں. حالانکہ ہمارے ہاں مسئلے بہت ہیں, لیکن ہمارے پاس تھوڑی سی مواقع اور آسانیاں بھی ہیں. جس طرح آپ اپنے آپ کو دیکھیں, سمیرا خوددار سے اٹھ کے مشکلات اور چیلنجز اپنی جگہ, لیکن اس نے جو کرنا تھا وہ اس نے کر دکھایا. لیکن جب آپ جاتے ہیں باہر, آپ آسٹریلیا گئی ہے, آپ امریکہ گئی ہے, تو کیا لوگوں نے آپ کو کہا آپ نے کیسے کیا؟ کیونکہ بلوچستان تو اتنا بیکورڈ ہے, لوگ کہتے ہیں نا اتنا, آپ کیسے آئی ہیں, ہمیں یقین نہیں آتا. تو اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے, آپ نے کیا کہا؟ یس, یہ بہت بہت رسک بھی تھا, اور نیا کام ہمیشہ اس میں رسک تو ہوتے ہیں. تو جب بھی میں نے نئی بات کی, کیونکہ یہ میرے لیے بہت نئی بات نہیں ہے, میں بچپن سے کہتی تھی کہ میں اپنا ادارہ بناؤں گی, اپنا سسٹم بناؤں گی. تو میرے گھر کے ہی لوگ ہنس پڑتے تھے کہ جس نے ٹھیک طرح سے میٹرک نہیں کیا ہو, اس کے پاس اعلیٰ ڈگری نہیں ہو, جو یونیورسٹی نہیں گئی ہو, جو کالج نہیں گئی ہو, تو وہ کیا مطلب کیسے ادارہ بنائے گی. اور یہ سارے جملے مجھے زندگی میں ہر جگہ ملتے رہے کہ کیسے ہوگا. یس, میرے لیے ہر اسٹیپ نیا تھا. میں پہلی دفعہ ہاسٹل گئی تھی, میں پہلی دفعہ کسی سوشل سیکٹر میں گئی تھی اپنی کمیونٹی سے. میں پہلی دفعہ ہاسٹل بھی شہر سے باہر, خزدار سے کوئٹہ میں گئی تھی 1 سال کے لیے. تو اسی طرح پھر بلوچستان سے میں باہر گئی, اور پھر میں پاکستان سے باہر جاتی رہی. تو بہت سارے لوگوں کو لگتا تھا کہ مجھے فیملی سپورٹ بہت زیادہ ہے تو میں جا رہی ہوں. ایسا بالکل نہیں ہے. میری ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ رہی ہیں کہ میری بہن مرگی کی پیشنٹ ہے, بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے, میں اس کو بھی ساتھ ساتھ خود مینج کرتی ہوں اور آج تک کرتی ہوں. اور میرے فائنینشیل کرائسس بھی تھے اور ہیں, بٹ میں کرتی رہی ہوں. تو میں نے ہر دفعہ خود کو سمجھایا ہے, ہر دفعہ میں نے خود کو خود سمجھایا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا اور اچھے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا. اور پتہ نہیں کیوں مجھ میں یہ چیز ہے کہ میں سمجھتی ہوں میں ذمہ دار ہوں, میں ذمہ دار ہوں اپنی فیملی کا, اپنی کمیونٹی کا, خواتین کا, اور اب اس دنیا کا, یا پھر ایز اے انسان ہونے کا. تو وہ ذمہ داری مجھے نہیں چھوڑتی ہے کہ میں آرام سے بیٹھوں. تو میں کرتی رہی ہوں, اور یہ جملہ مجھے ملتا رہے, اور میں لوگوں کو کہتی رہی ہوں. آسان نہیں تھا, بٹ جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو منزل آپ کو آسانیاں, مشکلات سب دکھاتی ہے, بٹ آپ پہنچ جاتے ہو اگر آپ کا راستہ جو ہے آپ کو کلیئر ہو. بالکل بالکل. اچھا سمیرا, جب آپ تھوڑی سی آف لائن گئی تھی یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے, تو میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ آپ کے کام کے ساتھ ساتھ آپ کی جو گھر پہ ذمہ داریاں تھی, جس آپ نے اپنے بہن کا ذکر کیا, اس طرح کے کچھ اور بھی آپ کی زندگی میں حادثات گزرے جس میں آپ کو خود مطلب بہت آپ کی رسپانسبلٹی, اور گھر میں آپ سے ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ آپ ان کا بھی وہ اس ذمہ داری میں بھی ان کا ساتھ دیں, اور آپ نے ساتھ دیا. اور پھر یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے ایزی کام نہیں ہوتا مجھ سے, اور میں ذمہ دار محسوس کرتی ہوں, اس لیے میں یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں ہمارے لوگوں کو کہ دیکھیں, سمیرا جیسے لوگوں کو ہم چینج میکرز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے یہ خود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ جی حکومت آئے گی یا کوئی MNMP آئے گا, کوئی ادارہ آئے گا وہ کرے گا, وہ اس کے لیے خود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. سمیرا آج بھی کہہ رہی ہے کہ میرے آج بھی فائنینشیل پرابلمز ہیں, کیونکہ ہم سمجھ سکتے ہیں خواتین کو ادارے چلانے میں بہت مشکل ہوتی ہے, کیونکہ ریسورسز جو ہیں اس کے لیے ہمیں کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. ہم نے اپنے اداروں کو جو ہے ایک لیول پہ آ کے لے کے آنا پڑتا ہے, اور اپنی ذمہ داریوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. سو یہ تھوڑا سا لیکن پھر بھی سمیرا کی ہمت کو ہم سلام کرتے ہیں, اور سمیرا کو ہم سن رہے ہیں اس کی کہانی کو.
रेड हो गया मेरा मोबाइल का है मेरे मैम को मैं ये हो गया ये अच्छा सुमेरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुमेरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रहा है रियल में नो इंटरनेट। अच्छा अच्छा, ये हमारे एक भाई ने सवाल पूछा है, और जब तक सुमेरा वापस आती है तो मैं थोड़ा सा इस पे अपनी राय भी देना चाहूंगी, और फिर सुमेरा आएगी इंशाल्लाह, वो भी इस पे बात कर लेंगी कि हम हनीफ रजा हमारे भाई हमसे सवाल कह रहे हैं कि ख़वातीन जो है उनको इश्यूज क्यों बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं कि जब वो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए बाहर आती हैं। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अहम है। देखें, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी जगहों में ये समझा जाता है कि बहुत सारे काम जो हैं वो मर्दों के लिए मखसूस हैं, और बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो ख़वातीन के लिए मखसूस हैं। हालांकि अगर आप लोग देखें तो अगर हम बहुत सारे हालात में जो हालात जिस तरह से बदल रहे हैं उसमें अगर हम देखें, सुमेरा भी हमारे साथ आ गई है, जो मैं बात करी सुमेरा भी उसमें ऐड कर देंगी। सुमेरा, हमारे भाई ने एक सवाल किया है जो स्क्रीन पे इस वक्त है भी कि ख़वातीन को ज़्यादा मुश्किलात क्यों फेस करना पड़ती हैं जब वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए आगे आती हैं। मतलब मर्दों, शायद वो ये कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा क्यों आती हैं। तो मैं इनको यही कह रही थी कि एक तो हमारा कल्चरल इशू है कि नॉर्मली ये समझा जाता है कि सोसाइटी में बाहर जो काम है वो मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती, और जो औरत है वो घर के काम ज्यादा कर सकती है, ये एक सोच है। हालांकि ये सोच अब जिस तरह और बहुत सारी सोच बदलने लगी, ये सोच भी अब बदलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी खवातीन लीडरशिप रोल्स में आई है, सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात वो भी कर सकती है, और मुख्तलिफ शोबे में जिस तरह से खवातीन लीड कर रही है, जिस तरह से वो अपनी रोल को बेहतर तरीके से लीड कर रही है, लेकिन वो अपने घर में भी अपना रोल जो है बहुत कामयाबी से निभा रही है। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम खवातीन को सिर्फ घर में रखें और मर्द जो है वो बाहर के काम करें, और फिर हम कहें कि जी हम एक मतवाजन माशरा जो है उसका क़याम जो है वो मुमकिन हो सकेगा। मेरे ख्याल में उस तरह से वो एक मतवाजन माशरे का क़याम मुमकिन नहीं है, बल्कि दोनों को साथ में मिल के घर भी चलाना है, माशरा भी चलाना है, और लीडिंग रोल पे आना है। और चूंकि खवातीन को मुश्किलात इसलिए है कि कल्चर में खवातीन पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि जी ये इसकी जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदार है। और फिर ये कि खवातीन को ख्याल भी रख के उन पे एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होती हैं कि वो बाहर जाएगी तो पता नहीं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो चीजें भी थोड़ा सा अब लोगों में तब्दीली आ भी रही है कि अब लोगों को लगना चाहिए कि अगर खवातीन बाहर आती हैं, पढ़ती हैं, जॉब्स करती हैं या इदारे बनाती हैं, तो इससे एक सेहतमंद माशरा है वो भी बनाने में एक अहम उसका किरदार जो है वो उससे डेफिनेटली वो खवातीन उसमें अपना बेहतर एक किरदार अदा करने की कोशिश करती हैं। मेरे ख्याल में हमारे साथ सुमेरा हैं, लेकिन उनकी इंटरनेट से लग रहा है जैसे उनको अभी भी प्रॉब्लम है हमारे साथ शामिल होने में। तो अच्छा, जिस तरह मैं हनीफ भाई से बात करूंगी कि देखें इस वक्त अगर हम देखें ना, बहुत सारी जगहों पे खवातीन को बहुत बुनियादी चीज़ें हासिल करने, बुनियादी हकूक़ हासिल करने में भी मसला है। जिस तरह देखें ना आप, खवातीन के वोट का हक़ है, खवातीन की तालीम का हक़ है। इस पे अभी तक बहुत सारी जगहों पे लोग जो हैं वो समझते हैं कि जी खवातीन की तालीम के हक़ में वो नहीं है, खवातीन के वोट देने के हक़ में नहीं है, या खवातीन की सियासत में आने के हक़ में नहीं है। तो फिर जो ख्वातीन निकलती हैं तो फिर उनके लिए ज़्यादा मसले इसलिए होते हैं कि एक जो सोच लोग ये रखते हैं कि जी ख्वातीन को नहीं करना चाहिए चीज़, और फिर वो ख्वातीन निकलती हैं, ना सिर्फ उस टेबो को वो जो एक खौफ सा लोगों ने बनाया था उसको वो तोड़ती हैं, तो फिर उनको मुश्किलात भी ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन ये है कि बहुत सारी ख्वातीन इन मुश्किलात से जब गुजरती हैं और फिर वो अपनी ही गांव में रोल मॉडल बनती है, तो वो बहुत सारी और बच्चियों को इनकरेज करती है, बहुत सारे वालिदैन को इनकरेज करती हैं कि वो अपने बच्चियों पर एतमाद करें, उनको हौसला दें और उनको आगे बढ़ने की मजीद वो करें, उनको हौसला दें कि वो आगे बढ़ें, और उनकी तालीम से, उनके शऊर में आगाही और ये इजाफा होने से उनके ख़ानदान को, उनके माशरे को फ़ायदा होगा। तो वो सोच बदल रही है। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं कि जो चाहते हैं उनकी बच्चियाँ पढ़ें, उनकी ख़वातीन पढ़ी लिखी हों,
اور یہ وہ سوچ میں بدلی آ رہی ہے. لیکن پھر اس میں تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے گاؤں آج بھی ایسے ہیں کہ جہاں پہ بچیوں کے لیے سکولز کی کمی ہے. پرائمری اسکول تو ہوتے ہیں, مڈل اسکول نہیں ہوتے, مڈل اسکولز ہوتے ہیں تو پھر ہائی اسکول نہیں ہوتے. سو اس میں پھر یہ بھی ہے کہ ایجوکیشن اور فیسلٹیز کا اگر ہم اوور آل دیکھ لیں تو ہمارے معاشرے میں پھر خواتین کے لیے فیسلٹیز بھی بہت کم ہیں. اس لیے جب وہ سہولیات بھی کم ہوتی ہیں تو پھر لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو بھیجیں باہر ان اداروں میں, دور دراز کے اداروں میں, دوسرے شہروں کے اداروں میں تعلیم کے لیے, جاب کے لیے. تو اس میں دیکھیں اوور آل جو معاشرہ ہے سب کا اس میں کردار ہے. معاشرے کو اگر ہم نے محفوظ بنانا ہے اور سب کے لیے بہتر بنانا ہے تو اس میں ہر بندے کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی. یہ کسی ایک خاتون کا الگ کام نہیں ہے, کسی ایک مرد کا الگ کام نہیں ہے, کسی ایک خاندان کا, کسی ایک ادارے کا. یہ سب کا ایک مشترکہ کام ہے, ایک مشترکہ ذمہ داری ہے کہ جو سب کو آگے اکٹھے لے کے چلنی ہوگی اور ہر کسی کو اپنا کردار اس میں ادا کرنا ہوگا. اچھا, یہ ہماری فرحت ہماری دوست نے کہا ہے سمیرا کے کام کو انہوں نے سراہا ہے. تھینک یو فرحت فار یور کامنٹس. فرحت آصف بھی ہماری دوست ہے جو کہ بہترین کام کر رہی ہیں. وہ بھی مختلف پلیٹ فارم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ہر تو فرحت بھی مختلف قسم کے جو بحث مباحثے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ رکھ رہی ہیں. کل شام فرحت پاکستان کی خاتون ہے جو کہ کینیڈا میں سلما زاہد ممبر آف کینیڈین ہاؤس آف کامن ریپرزینٹنگ. صحیح. تو یہ فرحت آصف کا پروگرام ہے. کامنٹس میں نیچے آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا. کل فرحت کے ساتھ آپ جوائن کریں. کامنٹس بہت زیادہ ہے, بڑے بڑے ہوتے تو مجھے پڑھ نہیں جاتے کیونکہ اسکرین کو میں دیکھ رہی ہوں. اچھا, پھر یہ ہے کہ ہماری ایک اور دوست نے عافیہ بلوچ نے بات کی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ خود کو بیچاری نہ سمجھیں. بالکل بہت اہم بات کی ہے عافیہ نے. خواتین کو بالکل بھی اپنے آپ کو بیچارہ نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ کسی کو بھی اپنے آپ کو بیچارہ نہیں سمجھنا چاہیے. ہم بیچارے نہیں ہیں, ہم سب کے پاس ہزار چارے ہیں, لیکن اگر ہم ڈھونڈنے نکلے تو. اور وہی والی بات ہے جس طرح سمیرا نے کہا کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکلی, خوزدار سے نکلی, میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی, کالج نہیں گئی تھی, یونیورسٹی نہیں گئی تھی, وہ بہت بڑے امیر گھرانے سے میرا تعلق نہیں تھا, لیکن وہ نکلی. پہلے وہ چھوٹے چھوٹے جابس کرتی تھی, پھر ان کے پاس ایک بڑی جاب بھی تھی, UN میں وہ جاب کرتی تھی, اور انہوں نے وہ جاب بھی چھوڑ دی اور پھر انہوں نے ادارہ بنایا. اور آپ یہ کہنے میں بہت آسان ہوتا ہے کہ ادارہ بنایا, ایک چھوٹا سا جملہ آپ کو لگتا ہے, لیکن پوری زندگی لگ جاتی ہے کہ ادارہ بنانے میں اور اس کو بلڈ کرنے میں. فرحت آصف ہمارے ساتھ ہے, کشمیر سے ان کا تعلق ہے, وہ ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہے. ایک نہیں, بہت سارے ادارے فرحت نے بنائے ہیں. تو فرحت کو بھی پتا ہوگا, آپ میں سے بہت ساری خواتین اور لوگوں کو پتا ہوگا کہ ادارہ بنانے میں, پھر اس کو سسٹین کرنے میں, اس کو چلانے میں کتنی زیادہ اسٹرگل چاہیے ہوتی ہے. جو سمیرا نے کی, انہوں نے ادارہ بنایا, اور سمیرا کے پروفائل پہ اگر آپ لوگ جائیں ان کی ویب سائٹ پہ, ان کے ادارے کا جو نام ہے وہ ہے میکینزم فار ریشنل چینج. بلوچستان میں یہ کام کر رہا ہے. اس ادارے کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ جو سمیرا محبوب ہے وہ کتنے کام کر رہی ہیں. اور اس نے, ایک خاتون نے بلوچستان کی لوگوں کی اور بچیوں کی تقدیر بدلنے کے لیے اپنا حصہ جو ہے وہ کم سے کم وہ ڈال رہی ہے, وہ کوشش کر رہی ہے. سو یہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بیچاری نہیں سمجھ رہی, وہ اپنے آپ کو سمجھ رہی کہ میں کر سکتی ہوں. اور جب آپ سوچتے ہیں کہ میں کر سکتی ہوں تو پھر خدا آپ کے لیے راستے کھولتا ہے, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو سمیرا کو بھی سلام کہہ رہے ہیں, مجھے بھی کہہ رہے ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اور ہم نے انہی مسئلوں کے ساتھ چلنا ہے. انٹرنیٹ ہوگا نہیں ہوگا, لوگ کم ہوں گے زیادہ ہوں گے, لیکن یہ کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہم نے چلنا ہوگا. فرحت یہاں پہ ہے, مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ امیزنگ لیڈر ہیں. میں فرحت کو کہہ رہی ہوں کہ ہم سب ہیں الحمدللہ, اور بہت سارے لوگوں میں بہت پوٹینشیل ہے. فرحت بہترین کام کر رہی ہے, سمیرا بہترین کام کر رہی ہے. ہم نے پچھلے دنوں مریم بی بی سے بات کی, وہ بھی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. اس طرح کی بہت ساری خواتین اور لڑکیاں ہیں جن کو ہم اس پروگرام میں لے کے آئیں گے. بلکہ صرف اس پروگرام میں نہیں, ہمارے اور بہت سارے انیشیٹوز آ رہے ہیں جو تھوڑا سا سرپرائز ہے کہ ہم کیا کیا انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. آپ کو وہ کہانیاں پتہ چلیں گی ان بچیوں کی, ان لڑکیوں کی, ان خواتین کی
اور ہم ان مردوں سے بھی بات کریں گے جو خواتین اور بچیوں کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سفر ہم یہ نہیں کہتے کہ جی صرف عورتوں کی ترقی کے لیے عورتیں ہی کام کریں گی. بہت سارے ہمارے ایسے ارد گرد ہمارے ایسے ادارے ہیں جو مرد چلا رہے ہیں لیکن وہ خواتین کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. سو ہمیں ان کی بھی کہانیاں ہم سنیں گے کہ ایسے معاشرے میں کہ جہاں پہ نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ عورت مطلب جو عورت کے حقوق کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ مطلب پتہ نہیں لوگ کیا کہیں، لیکن وہ لوگ اس امیج کو ہٹا کے وہ عورت کے امپاورمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان مردوں کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے، بلکہ ان کے ساتھ کی ہمیں اور زیادہ ساتھ کی ضرورت ہے. سو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کے ہاں جو کہانیاں ہیں وہ ہم سامنے آپ لوگوں کے آگے لے کے آتے رہیں گے. فرحت کہہ رہی کہ مجھے عافیہ کے ساتھ میں ایگری ہوں کہ ہم عورتیں اپنے آپ کو بیچاری نہ سمجھیں، بالکل بھی. ہمارے ساتھ سمیرہ موجود ہے اور میں کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ضائع کروں گی کہ میں سمیرہ کو لے. اچھا جی سمیرہ، ہم بتا رہے تھے کہ آپ نے میکینزم فار ریشنل چینج بنایا، پھر آپ نے ایک اسکول بنایا. آپ ذرا ہمیں اپنی اسکول کی کہانی بتائیں کہ اسکول آف اسکالرز جو ہے آپ نے اسکول کیوں بنایا، اسکول کا خیال آپ کو کیسے ہے اور اسکول میں آپ کیا کرتی ہیں؟ ہاں جی، سب سے پہلی بات کیونکہ میں لڑکیوں کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی، اور میں نے اپنے جاب کیریئر میں اور اپنی لائف میں اور بچپن میں ہر جگہ میں نے دیکھا کہ ہمیں بہت کم موقع ملتا ہے، یا پھر ہماری پریکٹس بہت کم ہے بولنے کی، اندر سے مضبوط ہونے کی. اور کیونکہ جب بھی میں کوئی نیا خواب دیکھتی تھی تو مجھے اکثر سامنے سے یہ جواب ملتا کہ لڑکیاں یہ نہیں کر سکتی ہیں، آپ کچھ نیا سوچو. مطلب اکثر مجھے یہ جملہ ملتا تھا جس سے مجھے ایسے لگتا تھا شاید خواتین کمزور ہیں تو ہم نہیں کر سکتے. بٹ وقت گزرتا گیا اور مجھے سمجھ آتی گئی کہ ہم مضبوط ہیں، بٹ ہمارے پریکٹسز کم ہے، اس لیے ہم نہیں کر سکے. تو میں یوتھ کے ساتھ اور بڑے ایج کے خواتین کو یہ پرورش یا یہ تربیت میں نہیں کر پا رہی تھی کہ میں کیسے مضبوط لڑکیاں بناؤں جو اندر سے مضبوط ہوں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا نہ شروع کریں بلکہ اس کا سلوشن ڈھونڈیں اور بولنے کی پریکٹس کریں، اپنی بات کا اظہار کریں. دوسری بات یہ ہے کہ شاید ہماری طرف ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے پریکٹس میں یہ بھی دیکھا کہ ہمیں اجازت مل جاتی ہے، ہم کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. ہم اس بات کو ٹھیک سے اپنے بہن، اپنے بھائی، اپنی فیملی کو نہیں سمجھا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ میں جب کنفیوز ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے آئیڈیاز کو، اپنی چیزوں کو فرنٹ پہ فیملی کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ اسکول ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ میں اس کے ذریعے بچوں کے ساتھ بچپن سے بولنے کی پریکٹس، بیان کرنے کی پریکٹس، بتانے کی پریکٹس کر سکوں، تاکہ جب وہ جوان ہوں تو وہ اسی نیچر میں بڑے ہوں. کیونکہ ہمارے بچپن میں لوگ اور بچے اسپیشلی لڑکیاں خاموش رہتی ہیں، اور جب وہ ایک ایج میں آ کر بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ ہمارے معاشرے کو وہ کانفلکٹس یا بغاوت اس طرح سے فیل ہونے لگتے ہیں، جبکہ وہ پریکٹس میں نہیں ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں اسکول میں کام کروں، مضبوط پرسنالٹیز بناؤں جو صحیح کام کریں تو صحیح اس کو بیان کر سکے. کیونکہ ہم تعلیم حاصل کرنا ہم چاہتے ہیں، بٹ ہم فیملی کو بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم تعلیم حاصل کی کیا کرنے والے ہیں. کلیئر ویژن میں دینا چاہتی ہوں تاکہ جو لڑکیاں یہاں آئیں بنیں اور ذات ان کی اتنی مضبوط ہو کہ وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے پراؤڈ بنے. تو اس لیے میں نے اسکول کو سب سے مطلب بنیادی اور اہم اسپیس سمجھا، کیونکہ میں ایک بچی کے پاس جا نہیں سکتی تھی، میری طاقت کم تھی. تو اسکول میرے لیے اچھی جگہ تھی جہاں میں والداؤں کی بھی تربیت کر سکوں، بچیوں کی بھی کر سکوں، پیرنٹنگ کر سکوں. تو یہ میرے لیے شاید باقی ٹولز سے زیادہ آسان ٹول تھا. اور میں نے یہ کہا کہ صرف پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ میری اتنی ایجوکیشن نہیں تھی بٹ میں بن گئی. میری اپنی فیملی میں پی ایچ ڈی اور بہت اچھے ڈگری ہولڈرز بچیاں ہیں، بٹ اسٹل وہ اپنے چھوٹے ڈیسیجنز پہ بھی کھتراتے ہیں.
تو لوگوں پہ میں نے rely سوچا کرتی کہ ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنالٹی بہت اہم ہے، اندر سے آپ کی مضبوطی اہم ہے، جو میں تعلیم کے ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ بالکل سمیرا، یہ آپ نے بڑی بہترین بات کی، اور اس سے مجھے اپنی بھی جو میری کہانی ہے نا اور آپ کی جو کہانی ہے وہ اتنی مختلف نہیں ہے۔ جو ہمارا معیار ہے تعلیم کا وہ اس وقت بہت کم ہے۔ میں خود کہتی ہوں لوگوں کو کہ میں میٹرک تک یہ ہوتا ہے کہ میں اردو میں صحیح صاف بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر یہ کہ کانفیڈنس کیا آپ مردوں کے سامنے بولے، کیونکہ جو ہم گاؤں ہمارے ہوتے ہیں وہاں پہ نارملی عورتوں کو، لڑکیوں کو بتایا جاتا ہے کہ مردوں کے سامنے بات نہ کریں، زیادہ لوگوں کے سامنے بات نہ کریں، نیچے آواز میں بات کرو، بلکہ بات ہی نہ کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے۔ یا اگر آپ آج بھی دیکھیں نا کہ اگر بہت زیادہ فیصلے یا گھر میں باتیں ہوں تو وہ مرد ہی بیٹھ کے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت بات کرتی ہے تو چھوٹا بچہ بھی کہہ دے گا تمہیں اس سے کیا کام، تم تو عورت ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے اس میں کیا کام ہے نا، یہ مرد بات کر رہے ہیں۔ اب یہ جو سوچ ہماری ہے، آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے وہ لوگ کہتے ہیں نا، پشتو ہمارے کہتے ہیں کہ نخ منز ولی، سو آپ جو ہے نا وہ تیر کو جو بالکل ہے وہ نشانے پہ جو ہے وہ مار رہی ہیں۔ جو آپ کا یہ ویژن ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں نے جو اسکول کھولا ہے وہ یہ کہ میں بچوں کو صرف پڑھا نہیں رہی، میں ان میں وہ اعتماد چاہتی ہوں، وہ حوصلہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنی بات بتا سکے۔ کیونکہ آپ جو کہ ہم لوگوں نے، میں نے بھی کافی اسٹرگل کی ہے، آپ نے بھی کافی اسٹرگل کی ہے، عورتوں کو ایک لیول میں بہت بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنی بات کہہ سکیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ضرور بتاتی چلوں، یہاں پہ بہت سارے لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا خواتین کو کیوں مسئلے زیادہ وہ کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہی بتاتی چلوں کہ دیکھیں ہمارے جو رویے کے ایشوز ہوتے ہیں نا وہ لڑکیوں کے ساتھ بچپن سے ہی اس کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ یہ کرو، آپ یہ نہیں کرو، آپ یہ کرو۔ لڑکوں کو نسبتاً بہت کم کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں، آپ نہ کریں۔ عورتوں کو، لڑکیوں کو بہت زیادہ بتایا جاتا ہے، تو ان کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، پریس کیا جاتا ہے، وہ ان میں کم اعتمادی زیادہ اس سے وہ بڑھتی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک بدلنا چاہیے کہ ہمیں بچیوں کو یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی بات کریں، کھل کے کریں، اعتماد سے کریں، سب کے سامنے کریں۔ اچھا، پھر دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز کرنی چاہے تو اس کے دل میں ہم نے یہ خوف نہیں بٹھانا کہ تم لڑکی ہو تو تم نہیں کر سکتی، بلکہ اس کا ہم نے اعتماد بڑھانا ہے۔ سو یہ جو سمیرا آپ مجھے بتائیں، مجھے آپ سے یہ چاہیے کہ دیکھیں جو پاکستان میں ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہے، جسے آپ نکلی ہو، جسے میں نکلی ہوں، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میں نے ذاتی طور پر بہت کچھ اپنے ایکسپوجر سے سیکھا ہے۔ جب میں میٹرک کے بعد جب میں دیر سے نکلی، جب میں لوگوں سے ملی، اداروں کے پاس گئی، میں ٹریننگز لیے، ورکشاپس میں گئی، جب میرا ایکسپوجر ہوا اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ بھی ایک دنیا ہے اور مختلف دنیا ہے جہاں پہ عورت کس طرح بااعتماد ہو کے بات کر سکتی ہے۔ اب آپ کا جو ایجوکیشن کا جو ایکسپیرینس ہے، اور جو پاکستان میں اس وقت ایک تو بہت زیادہ تعداد میں بچیاں اس وقت آؤٹ آف سکولز ہیں، لیکن جو بچیاں اسکول میں ہیں، کیا یہ جو ہمارے ایجوکیشن کا سسٹم ہے، یہ اگر یہ نہیں بنا پاتا وہ پر اعتماد بچیاں، آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا بدلنا چاہیے کہ پر اعتماد بچیاں سامنے آ سکیں؟ میں سمجھتی ہوں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اور ہمارے اسکولنگ میں اسپیشلی جو بنیاد ہے، اور خاص طور ہماری پرائمری ایجوکیشن ہے جو میرے لیے بہت اہم ہے، ہم اس کو اتنا ٹرسٹ، سب سے پہلے اتنا ہم ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کریں جو ٹیچر اور بچے کے درمیان ہیں، اور اسپیشلی کیونکہ اسکول بچہ صرف کیا 2 اسکل لینے آتا ہے کہ بھئی اس کو ریڈنگ آ جائے، اس کو رائٹنگ آ جائے، کیونکہ کتاب بند کریں گے تو اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ بالکل اسکول کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں نا، کیونکہ مجھے اس وقت تک جو اختلاف کہہ سکتے ہیں یا میرے لیے الجھن ہے، وہ ون وے لرننگ ہے نا، یا ٹیچنگ ہے۔ بالکل یہ اس چیز نے ہماری کریٹیوٹی کو جو ہے ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اور لیڈرشپ اسکول کی جو ہے یا ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ اتنا پریکٹیکل، اتنا فرینڈلی اور اتنا 2 وے ہو، جو کہ ہم جب اسکول سے نکلیں تو ہمیں پھر کمیونیکیشن کی ٹریننگز کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں جو ہے پھر پریزنٹیشن اسکل نہ کرنا پڑے، ہمارے لیے چیلنج نہیں ہو کہ ہم انٹرویو اپنا کیسے دیں۔ مطلب ہم پورا پیکج نہیں دے رہے ہیں اپنے سسٹم میں جو ہماری نیڈ ہے۔ اور میں اکثر اس بات پہ زور دیتی ہوں کہ میرے ایجوکیشن سسٹم کو مجھ سے ریلیٹ ہونا چاہیے، میری سوسائٹی سے ریلیٹ ہونا چاہیے۔
میں اپڈیٹڈ پہ یقین رکھتی ہوں کہ آپ اپڈیٹ رہیں، بٹ کتنی چیزیں آپ کا کیریکولم آپ کی بات کتنی کرتا ہے، آپ کو بے شک آپ کی کیریکولم میں نہ بھی ہو تو آپ کا سسٹم اس کو آپ سے کیسے جوڑتا ہے، کیونکہ اب تک ہمارے اسکول میں آنے والے بچوں میں خود بھی گزری ہوں، ہم نے ابھی تک اس سسٹم کو اون نہیں کیا ہے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اتنا اس کو دلچسپ اور اتنا ہمارا بنانا چاہیے کہ ہم اس کو اون کریں۔ بالکل ہم اسکول آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اسکول پرنسپل کا ہے، ٹیچر کا ہے، اور مجھے آنا ہے اور اٹینڈنس دینا ہے۔ ہم انسٹیٹیوشن جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ گھر میرا ہے، کمیونٹی ہاں میری ہے، بالکل اسی طرح ہم کہیں کہ اسکول میری ہے اور میرا ہے۔ تو میں اپنے سسٹم میں اسی کے اوپر کام کر رہی ہوں، جس میں سب کچھ ایون میرے اسکول کا پیسہ بھی میرے بچوں کے ہاتھ میں ہے، تاکہ وہ اون کریں، ان کی چیز ہے، وہ آگے آئیں، وہ پریکٹس کریں، سب سے زیادہ پریکٹیکل ہوں، تب جا کے شاید اس سسٹم سے ہم جو ہے کریٹیوٹی، لیڈرشپ اور میرے خیال میں کامیاب لوگ اس سسٹم سے ہم نکال سکیں۔ ادروائز جتنے ہمارے کلاس بڑھتے ہیں اتنے ہی ہمارے اسکلز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم بالکل خاموشی کے ایک اس میں چلے جاتے ہیں، خاموشی کے ایک پردے میں، جہاں بالکل ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بالکل بالکل۔ اچھا، یہ ہمارے ساتھ ایک خاتون ہے عافیہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی بالکل ڈگری تو حاصل کر لیتے ہیں لڑکیاں، مگر اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے میں پیچھے رہ جاتی ہے، جس پہ آپ نے کافی تفصیل سے بات کی ہے۔ سمیرا، یہاں پہ میں یہ بھی کہتی چلوں کہ دیکھیں آپ پچھلے بہت سالوں سے آپ کام کر رہی ہیں خوددار میں، اور آپ کا کام بھی جانا پہچانا ہے۔ ہم یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا جو ایجوکیشن کا محکمہ ہے، جو تعلیم کا محکمہ ہے، ان کو آپ جیسے لوگوں کی مشورے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں سے صلاح لینے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ صلاح لیں اور وہ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں۔ اور جو آپ کہہ رہی ہیں، میرے خیال میں اس پہ ان کے کوئی وسائل بھی نہیں خرچ ہوں گے، وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنیکس آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے ٹیچرز کو صرف بتانی ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اچھا، اگر یہ پہل، کیا آج تک کوئی اس طرح کا کوئی آپ کے ساتھ، کیونکہ ایجوکیشن میں آپ جس طرح اپنی جتنے ایکسپرٹ ہے، میں نے آپ کی کچھ اور ٹاکس بھی سنی ہے لیڈرشپ پہ، بچوں کی گرومنگ پہ، تو میں آپ کو ایکسپرٹ سمجھتی ہوں آپ کے تجربے کی بنیاد پہ۔ آپ پچھلے کئی سالوں سے اسکول چلا رہی ہیں، بہت کامیاب چلا رہی ہیں۔ کیا اس طرح کے کسی ادارے کی کسی مشاورتی کنسلٹیٹیو پروسیس میں آپ گئی ہیں؟ اگر نہیں گئی ہیں، آپ خود کیا آفر کرتی ہیں اس ٹاک کے ذریعے، اس کنورسیشن میں آپ کیا آفر کرتی ہیں؟ کیا حکومت پاکستان کو یا بلوچستان کی حکومت کو آپ مشورہ دینے کے لیے آپ کے ولنگنس ہے کہ آپ جائیں، آپ کے میں پہل کروں گی اگر آپ لوگ نہیں کرتے، اور میں مشورہ دوں گی، ایسا کیا کچھ سوچا ہے آپ نے؟ جی شاد جی، جو میں اپنی کیپیسٹی میں کر سکی ہوں اب تک، تو میں نے خوددار کی بہت سارے اسکولز کی لیڈرشپ کی ٹریننگز کی ہیں کہ کیسے اپنے اسکول کو چلائیں، اور اس میں کس طرح سے آپ اپنے اسٹاف کو اور اپنے بچوں اور پیرنٹس تک کے جو لیڈرشپ اسکلز ہیں یا آنرشپ ہے یا کچھ بھی ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ بہت سارے اسکولز میرے نیٹ ورک میں، کوئی بلوچستان سے میرے خیال میں 80 اسکول تو ہیں جن کے ساتھ میں واٹس ایپ کے تھرو یہاں وہاں کنیکٹ ہوں، جو میں پرسنلی کر سکتی ہوں۔ پنجگور سے، کوئٹہ سے، چاغی کے، لسویلا کے بہت سارے اسکولوں نے مجھے بلایا ہے، جہاں میں نے جا کے ان کی گیپ اسسمنٹ کر کے اس پہ اپنا انپٹ دیا ہے، اور انہوں نے بہت امپروو کیا ہے اپنے سسٹمز میں۔ پرسنلی میں نے بہت کیا ہے، بٹ اسٹل گورنمنٹ کی طرف سے نہ انہوں نے مجھے بلایا ہے، نہ میں نے کبھی کوشش کی ہے ادھر جانے کی۔ تو مجھے جانتے ہوئے جنہوں نے رابطہ کیا ہے، تو میں نے اپنی سروسز والنٹیئرلی دی ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، کتنا ہو سکتا ہے، اور جتنے ہمارے اسکول کے آئیڈیاز ہیں جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کی سکسیسفل اسٹوریز ان کے ساتھ بیان کی ہیں کہ جب ہم نے یہ کیا تو یہ ہوا۔ کیونکہ ابھی بھی ہمارا اسکول ٹوٹلی، ہمارا فرنیچر، ہمارا کارپیٹ سب ہمارے پیرنٹ دیتے ہیں، ہمیں فری آف کاسٹ کمیونٹی سے آتے ہیں۔ تو میں مائنر فیس اگر چھوٹی سی لیتی ہوں، کیونکہ فری سے مجھے ڈر لگتا ہے پھر ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، تو پھر میں اس پیسے سے تھوڑا سا ٹیچر سیلری کرتی ہوں، ورنہ ہمارا جو ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہوتا ہے، ہماری نیڈز ہوتی ہیں، ہمارے ایون بچے سال کے آخر میں اپنے کپڑے، اپنے جوتے، اپنے کتابیں، ایون اپنے کچن کے برتن، کولر، اسٹینڈ سب ہمیں دے دیتے ہیں کہ ہم اگلے سال یوز کریں گے ان کو۔
صحیح माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा है. दूसरा सुमेरा ये है कि देखें पाकिस्तान में इस वक्त एजुकेशन ऑलरेडी बहुत महंगी है, तो अगर आप महंगी नहीं, आप अगर थोड़ा बहुत वो जो पैसे फी आप ले रही हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी एजुकेशन दे रही है तो मेरे ख्याल में ये फिर भी बहुत फायदे का सौदा है. अच्छा सुमेरा, मैं हमारा जो वुमेन वॉइसेस है इसका ये है कि आप जैसे खवातीन की जो कहानियां हैं वो हम इसलिए भी ला रहे हैं कि ये जो आइडियाज जिन पे हम ये खवातीन काम करें, इन आइडियाज को और फैलाया जाए. ठीक है, अब ये जो आपका आइडिया है स्कूल ऑफ स्कॉलर्स, होना तो ये चाहिए कि जिस तरह बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इनके बड़े बड़े फ्रेंचाइजेज हैं, पूरा एक नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में जो कि मोनोपोली है उनकी एक तरह से पूरी. हालांकि क्वालिटी बहुत, ये जिस तरह, क्योंकि आपके जो बच्चों की मैंने वीडियोस देखी हैं जो आपके स्कूल के वेबसाइट पे या मुख्तलिफ और जगहों पे मैंने देखी हैं, तो मुझे बहुत डिफरेंट लगे. उन बच्चियों में अभी से बड़ा एतमाद है, बड़ा हौसला है, बड़ा वो अपनी बात कर सकती हैं, और आपका जो इंटरेक्टिव सारा प्रोसेस है, आप उनको लिमिट नहीं कर रही, उनकी सोच को आप कैद नहीं कर रही. फिर ये आपका जो स्कूल है, मैं नहीं चाहती कि सिर्फ खुजदार तक रहे, मैं चाहती हूँ पूरे बलूचिस्तान में हो, पूरे पाकिस्तान में हो, और ये आपकी स्कूल मतलब आपका ही आइडिया हो, लेकिन ये आगे फैले. क्या आपने कभी इस चीज पे कोई काम, अगर कोई आइडिया है, और या अगर मुस्तकबिल में कोई पॉसिबिलिटी है कि आप जो और बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो अपने अपने इलाकों गांव में हैं, वो करना चाह रही, इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे करें, लेकिन उनमें जज्बा है, क्या अगर ऐसी बच्चियां लड़कियां आपको अप्रोच करें और आपको कहें कि ये जो मॉडल आपने किया है वो अपने गांव में इनिशिएट करना चाह रही हैं, आप उनके पास जाएंगी, आप उनके साथ इनिशिएट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे इस प्रोग्राम को? बिल्कुल, ये मेरे लिए खुशकिस्मती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो चीज मेरे पास है वो मेरे पास ही रहे, और मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मैं ब्रांच अपनी नहीं खोल सकती हूँ, और एक सुमेरा हूँ तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं. आई लव कि हमारे आइडिया को कोई भी इनिशिएट करे. अभी भी हमारा बलूचिस्तान में कोलू एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के नौजवानों ने हमसे राब्ता किया, और कोलू हमारा बहुत ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ बच्चियों की तालीम समझो ना होने के बराबर है. तो वहाँ के नौजवानों को हम पिछले साल से हमारे साथ कनेक्ट थे. इस साल हमने उनकी पूरी ट्रेनिंग कर दी है. अगले साल क्योंकि लॉकडाउन हुआ तो हम इम्प्लीमेंट में नहीं जा सकी, तो अगले साल इंशाल्लाह वो उनकी मॉनिटरिंग, उनकी गाइडलाइन, उनकी ट्रेनिंग हम करेंगे, सिस्टम वो चलाएंगे. चागली से हमारे साथ दोस्तों ने बात की है, लसबेला से में हम 1-2 स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं. अब हमने अनाउंस किया इंटर्नशिप्स. हम चाह रहे हैं कि अगर कोई हमारे एक्सपीरियंस को करना चाहता है तो 2 से 3 महीने वो हमारे सिस्टम में आके रहे, समझे सीखे, जब वापस जाए तो फिर हम उसको पूरा प्लान बना के दें और उसके साथ काम करें. हम इस पे इनिशिएटिव ले चुके हैं छोटे लेवल पे, बट मेरे अपने रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, इसलिए मैं खुद इनिशिएट ना कर सकती हूँ, ना करूंगी. मैं खुशामदीद कहूंगी ऐसी खवातीन को, बल्कि जो प्राइवेट स्कूल्स को अभी भी चला रहे हैं, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं. हमने अनाउंस किया था कि जो लीडरशिप अपनी ऑनलाइन क्लास चलाना चाहती है, हम उनकी टीचर ट्रेनिंग करेंगे ताकि वो अपने स्कूल की क्लासेस चलाएं. तो हमने ओपन रखा है हमेशा, और क्योंकि हम तो काम चेंज के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, खवातीन के लिए कर रहे हैं, तो जो भी हमारे साथ बनेगा वो तो हमारे ही मकसद को आगे बढ़ा रहा है. हम वेलकम है, हम बहुत ऑनर फील करेंगे ये करते हुए. बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे पता था आपकी तरफ से मुझे यही रिस्पांस आएगा, लेकिन ये मेरा कहने का ये जो मकसद था, मैं चाहती हूँ कि ये जो आपका आइडिया है, ये जो आपकी शनाख्त है, ये स्कूल ऑफ स्कॉलर जो है, ये सुमेरा का नाम है, सुमेरा का ये नाम और फैले, और आपके आइडिया से, आपके विजन से इस मुल्क की हर बच्ची को फायदा हो. तो आपकी विसातत से मैं यहाँ पे कहूँगी, मुझे क्योंकि वुमेन वॉइसेस को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म सुमेरा इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बना रहे हैं वुमेन वॉइसेस के अंदर, कि बहुत सारी बच्चियां और लड़कियां जिनमें बहुत सलाहियत है, वो हमें अक्सर राब्ता करके कहती है कि मैं अपनी कम्युनिटी में कुछ करना चाहती, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ. सो वुमेन वॉइसेस एक प्लेटफॉर्म जरूर बनाएगा जिसमें अल्लाह करे कि कोरोना खत्म हो, लॉकडाउन खत्म हो, हम आपको लेके आएंगे, हम आपको उन गाँव में मुख्तलिफ जगहों में लेके जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि एक तो जो लोगों का एक वो है जो खाम ख्याली है कि हम लोग बड़े बड़े फंड्स लेके ये प्रोजेक्ट्स करते हैं, हालांकि ऐसी हकीकत बिल्कुल भी नहीं है. मुझे पता है कि सुमेरा कितने बेहतरीन तरीके से, कितने कम वसाइल में कितना अहम और कितना उम्दा काम कर रही है.
سو وہ یہ ہم جب ان گاؤں میں ان جگہوں پہ کریں گے, اور صرف میں یہاں پہ یہ لڑکیوں سے نہیں کہہ رہی, جو ہماری یوتھ ہے جس میں بہت سارے نوجوان لڑکے ہیں جو کہ ڈگری لے لیتے ہیں اور پھر گھر میں ان کی جاب نہیں ہوتی, کہیں نہیں ہوتی, اور پھر وہ مطلب وہ پھر فارغ بیٹھے ہوتے ہیں. تو فارغ بیٹھنے کی کیا جاب کا انتظار کے ٹائم ضائع کریں, ٹائم ایک فائدہ ہے اس سے اٹھائیں اور کمیونٹی میں اپنے لوگوں کی بھی مدد کریں اور اپنی بھی مدد کریں. اور آپ خود کہہ رہی ہیں کہ تھوڑی سی فیس بھی وہ لے سکتے ہیں, اگر کوالٹی ایجوکیشن وہ دیتے ہیں تو فیس بھی لیں. لیکن یہ ہے کہ اسکول آف اسکالرس کا انشاءاللہ فیوچر میں ایک پورا ایک سسٹم نیٹ ورک پاکستان میں بنے گا سمیرا کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ. کوشش ہم کر سکتے ہیں, ایک آئیڈیا تو بنا سکتے ہیں نا, تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا. سمیرا ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں گے, آپ کے پاس فیلوشپس, آپ ایکیومن فیلو ہے, آپ آسٹریلیا ایک ایوارڈ میں, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کن کن پلیٹ فارمز پہ آپ کنیکٹڈ ہیں. ہاں جی بالکل. میں شاد جی یہ بھی بتانا چاہوں گی, آئیڈیا بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور سب کے پاس ہوتے ہیں, بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں سب کے پاس. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ آئیڈیاز وہاں پھینکتے ہیں جہاں سامنے والا بندہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اپنی آئیڈیاز کو ڈسکس کریں, جتنا آپ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے ہیں. میں اس لیے کہنا چاہ رہی ہوں کہ میری بہت بڑی استاد جو ہے اور فیس بک, اور میں نے لیجسلیٹو فیلوشپ پروگرام 2013 میں نے فیس بک پہ دیکھا تھا, اور جب میں نے اپلائی کیا تو وہ بالکل آخری گھنٹہ تھا جس میں نے اپلائی کیا تھا, صرف اپنے چیک کرنے کے لیے کہ میں کوالیفائی کر سکوں گی یا نہیں, اور الحمدللہ میں نے کر لیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ رکھیں اور اپنے آئیڈیاز کو بتاتے رہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک فیلوشپ میں آپ کوالیفائی نہیں کریں گے تو پھر آپ دوسرے میں بھی نہیں کریں گے. تو آپ کا آئیڈیا کسی اور سے ملتا جلتا ہو سکتا ہے, تو آپ آئیڈیا شیئر کرتے رہیں. جس کو آپ کا آئیڈیا اچھا لگے گا وہ آپ کے ساتھ کریکٹ ہوگا. تو میں اکثر اپنی باتیں فیس بک پہ لکھتی رہتی ہوں, اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں, تو چیزیں جو ہیں پھر کنیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. تو آسٹریلیا ایوارڈس وومین لیڈرشپ پروگرام تھا, اس پہ میں نے اپلائی کیا اور کوالیفائی کیا. تو آپ کے آئیڈیا جتنا آپ ڈسکس کرتے ہیں, جتنا آپ اس کو لکھتے ہیں, وہ اس میں بہتری آنا شروع ہوتی ہے. تو آپ اسی طرح اپنے آئیڈیاز کو بتاتے رہیں, لکھتے رہیں, شیئر کرتے رہیں, تو آپ کو پچ ملے گی, آپ کو پلیٹ فارم ملے گا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے ٹیلنٹ کو بتا سکیں. تو اس طرح سے میں نے میرے خیال میں سمیرا کے ساتھ انٹرنیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ پھر ہو گیا ہے. یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ سمیرا اس وقت بہت سارے اور نیٹ ورکس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے. جس طرح میں نے ایکیومن کا ذکر کیا, میں بھی ایک ایکیومن فیلو ہوں, سمیرا بھی ہے, اور ایکیومن فیلوشپ میں آنے کے بعد سے ہی مطلب ایک پلیٹ فارم پہ میری سمیرا کے ساتھ انٹریکشن ہوئی اور مجھے جاننے کا موقع ملا کہ سمیرا کون ہے, سمیرا کیا کر رہی ہیں. اس کے علاوہ سمیرا کو آسٹریلین ایوارڈ بھی ایک ملا ہے, جس کے مطابق پھر وہ آسٹریلیا بھی گئی تھی. وہاں پہ جو یونیورسٹی ہے اس کا نام میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے, وہاں پہ انہوں نے ٹائم گزارا تھا, وہ کافی سیکھا تھا اور آئیڈیا پچ کیا تھا, پھر وہاں سے واپس آئی ہے. تو ابھی تک اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم ویمن وائسز پاکستان کے پلیٹ فارم کے اندر ہم مختلف قسم کے اپرچونیٹیز بھی لوگوں کو بتاتے رہیں گے, اور اسپیشلی انکریج کریں گے لوگوں کو کہ وہ آئیں اور وہ ان اپرچونیٹیز میں حصہ لینے کی کوشش کریں, اپلائی کرنے کی کوشش کریں. ہم سے جتنی ان کی رہنمائی ہو سکتی ہے ہم ان کی رہنمائی کریں گے, اور ان پلیٹ فارمس کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس پہ ہم ایک اویئرنیس کے سیشنز بھی رکھیں گے کہ جو بھی فیلوشپ ہوں گے وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے کہ ان کے لیے آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں, ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, ان کی شرائط کیا ہوتے ہیں, اور کس طرح آپ اس میں مطلب کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ وہ ون کر سکیں. یہاں پہ انٹرنیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ ہم آخر میں ختم کرنے سے پہلے سمیرا سے ان کا ویژن ضرور پوچھ لیں کہ وہ فیوچر کے لیے ان کا ویژن کیا ہے, ان کے ارادے کیا ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنے آج کے سیشن کو ختم کریں گے. انٹرنیٹ کا ہمیں بیچ بیچ میں کافی مسئلہ آیا ہے, لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ ہم نے بات کی ہے,
اور سمیرا کی کہانی بہت جتنی ہم سن سکتے تھے وہ ہم نے سن لی ہے، لیکن یہ ہماری آخری نشست نہیں ہے سمیرا کے ساتھ. یہ سمیرا کے ساتھ ایک تعارف نشست تھا، اور یہ نشست انشاءاللہ سمیرا کے ساتھ ہماری جو بات چیت ہوگی یہ آگے چلتی رہے گی، جاری رہے گی، اور سمیرا کو ہم بار بار بلاتے رہیں گے، مختلف آئیڈیاز پہ، مختلف چیزوں پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے. سمیرا، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہمیں اپنے مستقبل کا ویژن بتائیں. سمیرا اور کیا کرنا چاہتی ہے اپنی زندگی میں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے سمیرا رکنے والی تو ہے نہیں، سمیرا آگے بڑھ رہی ہے، لیکن آگے اور کہاں بڑھنا چاہ رہی ہے سمیرا، اور کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ ویژن کیا ہے آپ کا فیوچر کے لیے؟ اچھا، جب تک سمیرا واپس آتی ہے وہ بھی کوششوں میں لگی ہے کہ انٹرنیٹ کام کرے اور سمیرا ہمارے ساتھ رہے، ہمیں اپنا جو پیغام ہے وہ ہمیں سناتی رہیں. اچھا، درمیان میں ایک یہ جو کویسچن تھا، ایک بھائی نے کویسچن پوچھا تھا حنیف صاحب نے کہ پاکستان میں بہت سارے شعبوں میں خواتین کی لیڈرشپ کی ابھی بھی اتنی کمی کیوں ہے؟ ہاں، کہ یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے کہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، یا ہم ابھی تک بھی وہ غاروں کا جو زمانہ ہے اس میں رہ رہے ہیں، خواتین ابھی بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں یا بہت سارے اور سیکٹرز میں ان کی تعداد ابھی تک کیوں کم ہے؟ تو بھائی اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو مشکلات رہی ہیں عورتوں کے لیے، تعلیم کی کمی، روزگار کی کمی، ان کی جو معاشی طور پر جو مضبوطی ہے کہ اپنے ہاتھ میں اپنے پیسے ہوں ان کے، وہ یہ جو مسائل ہیں، اور جو پھر معاشرے میں جو رویے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ معاشرے میں ہو، یہ چیزیں پھر بڑے سطح پر اس طرح پھر اثر کرتی ہیں کہ اداروں کی لیڈرشپ میں اور ادارے بنانے میں خواتین پیچھے رہ جاتی ہیں. اب 70 سال میں پچھلے آپ دیکھ لیں نا کہ ہماری خواتین کو بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ خواتین کو ووٹ دینے کا حق تک ابھی تک نہیں ملا ہے. وہاں پہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ بچیوں کے لیے پرائمری اسکول تو ہے، مڈل اسکول نہیں ہے، ہائی اسکول نہیں ہے، کالجز نہیں ہیں. پھر یہ کہ بہت ساری لڑکیاں ہائر جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں وہ جا نہیں پاتی، بہت ساری بچیاں پڑھ لیتی ہیں، پھر وہ شادی ہو جاتی ہے، پھر وہ شادی کے بعد اپنی ایجوکیشن چھوڑ دیتی ہیں. اب یہ سارے جو چیزیں ہوں گی تو پھر یہ الٹیمیٹلی کنٹریبیوٹ کرے گا کہ خواتین کی مختلف اداروں میں لیڈرشپ کم ہوگی. اب یہ چیز بدل رہی ہے لیکن بہت کم شرح سے بدل رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو آدھی آبادی خواتین کی جن میں صلاحیتیں ہیں، جن میں قابلیت ہے، سمیرا ہمارے سامنے ایک مثال ہے. وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں اتنی بڑی زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں، کوئی بہت بڑی یونیورسٹی کالج میں نہیں گئی، لیکن سمیرا ایک ادارہ چلا رہی ہے، ان کا اپنا ایک نام ہے، ایک برانڈ ہے. سمیرا نے کہا میں بے نام نہیں مرنا چاہتی، میں چاہتی ہوں میرا نام رہے. آپ لوگ جائیں گوگل پہ سمیرا محبوب کا نام دیں، سمیرا محبوب کا آپ کو نام ملے گا. لوگ ان پہ لکھنا فخر سمجھتے ہیں، لوگ ان کی کہانی جاننا چاہتے ہیں، ان کے سفر کو جاننا چاہتے ہیں، ان سے سیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ وہ بے لوث خدمت کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کام کروں، اپنے معاشرے میں اپنا حصہ ڈالوں. تو اس طرح کی خواتین کو پھر کیوں نہ موقع دیا جائے، یہ ان پہ بھروسہ کیا جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، نہ کہ ہم ان کے لیے مشکلیں کھڑی کر دیں، ان کے لیے مسائل کھڑی کر دیں. اور دیکھیں وہی سمیرا کی کہانی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ سنیں تو کہ یہ خواتین کیا کیا کرتی ہیں، کن کن چیزوں سے گزر کے پھر بھی وہ حوصلہ نہیں ہارتی، پر امید ہوتی ہے، اور ہر دن جو ہے ایک نئی امید، ایک نئی روشنی لے کے آتی ہیں، وہ جذبے سے سرشار، اور کہتی ہے کہ جی ہم بدل کے دکھائیں گے یہ معاشرہ، ہم یہ سوچ بدل کے دکھائیں گے اور ہم روشنی لے کے آئیں گے. تو اسی پہ میں سمیرا کے پاس واپس جاؤں گی اور میں یہ سمیرا سے پوچھوں گی کہ سمیرا ہمیں بتائیں آپ کا ویژن، فیوچر کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے. بس میں کچھ نہیں چاہتی ہوں، بس اتنا چاہتی ہوں کہ ہم جس طرح جینا چاہتے ہیں، مطلب میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں رہوں بٹ اپنے انداز سے رہوں، میں وہ کر سکوں، میں ایسی لڑکیاں بنا سکوں اپنے ادارے کے تھرو، اور ایسی ایجوکیشن دے سکوں کہ آپ جہاں ہوں مطمئن رہیں. کیونکہ میری سوسائٹی کی بے چینی پریشان کرتی ہے. میرا ویژن یہ ہے کہ لائف ایک دفعہ ملتی ہے، پرسکون رہیں، اپنا حصہ ڈالیں، اور جو کنفیوژن اور پریشانی ہے وہ نہ رہے. تو فیوچر میں اپنے اس سیٹ اپ کو ایک اپنی کمیونٹی کے لیے اور خواتین کے لیے ایک ایسا انسٹیٹیوشن دیکھنا چاہتی ہوں
जहाँ वो सिर्फ बात नहीं कर रहे होंगे, अपने आइडियाज को डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, बल्कि अपने आइडियाज को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और मुझे अभी भी सोच में मेरी नजर आती है कि हर लड़की एक और इंस्टीट्यूशन बनेगी, और ऐसी इंस्टीट्यूशन बनेगी, शायद अभी तक मैं उस इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं सोच सकती हूँ, शायद मुझे नहीं पता वो किस सब्जेक्ट में क्या कर लेगी, बट मैं उसके आइडियाज के लिए उसको प्लेटफॉर्म दे सकूं, ताकि जहाँ बहुत सारे आइडियाज की मौत हो जाए, उन आइडियाज को जिंदा रखने के लिए, उन आइडियाज को उसके लिए, उसके सराउंडिंग्स के लिए मैं बना सकूं। तो विजन यही है कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकूं जहाँ जो है नौजवान लड़कियां, नौजवान ना सिर्फ ख्वाब देखें, उन ख्वाबों को प्रैक्टिस करते हुए अपने मुस्तकबिल की तरफ निकल जाएं, और ऐसी लीडरशिप तैयार कर सकूं, ऐसी बच्चियां तैयार कर सकूं जो साथ में चलने पर यकीन रखते हों, और लेकर चलने पर यकीन रखते हों, और माशरे की हकीकतों को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखते हों, जिनकी लाइफ में मायूसी कम, स्ट्रगल और चलते रहने की जस्तजू रहे, क्योंकि लाइफ तो नाम में है चलने का, और चलना तो है बट बेहतर चलना है। लकीर के फकीर लोग मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी ऐसी चीज है जिसमें आप चौकन्ना लाइफ गुजारे, ना कि आप एक बस दिन गुजर रहे हैं, टाइम निकल रहा है, नहीं, आपसे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, आप उनके लिए बेहतर बना सकें, अपने लिए जिए, क्योंकि बाज औकात हम इतना दूसरों के लिए जीते हैं, और बाज औकात हमें जीना चाहिए दूसरों के लिए, लेकिन बाज औकात आप खुद भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुमेरा, आपका ये जो विजन है बहुत बेहतरीन है, और हमारी ख्वाहिश होगी कि सबका यही विजन हो कि दूसरों में खुशियाँ बांटते हैं, दूसरों को भी कामयाबी की उसी सफ़र पे गामजन करने की कोशिश करते हैं कि जिन पे हम गामजन हैं। जो विजन हमारा है, आप चाह रही हैं कि बलूचिस्तान की हर बच्ची, बल्कि पाकिस्तान की हर बच्ची में वो एतमाद हो, वो हौसला हो कि वो इदारे बना सके, काम कर सके, आगे बढ़ सके, अपना ख्वाब बता सके, अपना विजन बता सके लोगों को। और वो लड़कियां आप तैयार कर रही हैं इस इदारे के तहत, जो आपका मैकेनिज्म फॉर रेशनल चेंज है, वो ये ख़वातीन, ये बच्चियां तैयार कर रही हैं। मैं आपको जितने लोग सुन रहे हैं या वुमेन वॉइसेस के प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे, मैं आपको ये कह रही हूँ कि सुमेरा, हम आपके साथ हैं, आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमारे साथ राब्ते में रहें, और हम जो हमारा राब्ता होगा वो ये होगा कि हम आइडियाज़ शेयर करें, और फिर सिर्फ आइडियाज़, आपने खुद कहा, सिर्फ आइडियाज़ ना शेयर करें, बल्कि सही लोगों के साथ शरीक कर सकें, जो उनको उठा सकें, उस पर अमल कर सकें, क्योंकि आइडिया कुछ भी नहीं होता जब तक आप उस पर अमल नहीं करते, जब उस पर आप काम शुरू नहीं करते। चाहे आइडिया जितना भी बेहतरीन हो, वो बेहतरीन तभी होता है जब उसको आप अमली उसमें लेके आते हैं। तो डेफिनेटली हम इंशाल्लाह आपके साथ राब्ते में रहेंगे, आपके आइडियाज़ को और भी वो करेंगे, और आप हमें चाहिए हो, हमें आपकी ज़रूरत है, और हम आपके साथ हैं, जहाँ आपको हमारी ज़रूरत पड़े हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ को आगे पहुँचाएंगे। बिल्कुल। और मैं अभी हमारे एक और भाई इफ्तिखार तरानी, वो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं जो कि दीर के हवाले से है। दीर मेरा इलाका कह लें, मेरा एरिया कह लें। तो इन्होंने कहा कि वहाँ पे जेल में ख़वातीन की बहुत बुरी हालत है, उनको बहुत सारे उनके मसाइल मुश्किलात हैं। बिल्कुल भाई, मुझे अंदाज़ा है, और सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी और भी मुश्किलात का मुझे अंदाज़ा है। हमारी उसके मुताबिक जितना हम कर सकते हैं हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम्स थे, लेकिन फिर जो कोरोना है, फिर लॉकडाउन की वजह से हमारे बहुत सारे काम जो है वो आगे नहीं चल सके। अल्लाह करे कि ये दुनिया वापस अपनी रूटीन पे आए, ज़िंदगी वापस अपनी रूटीन पे आए। तो बिल्कुल जो सुमेरा का है विजन, वो मेरा भी विजन है। मैं चाहती हूँ कि दीर की हर बच्ची और हर खातून को वो ज़िंदगी मिले जो उसका हक है, उसको वो तालीम मिले, सेहत मिले, रोज़गार मिले, हर वो सहूलत मिले जो कि एक इंसान का हक है और पैदाइशी हक है, जो इसके मुल्क के कानून ने दिया है, आईन ने दिया है, अपने मज़हब ने दिया है। तो उस सब के लिए हम मिलजुल के काम करेंगे। और
मुझे इस काम में आप भाई सब लोगों की मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, हौसला चाहिए, सुमेरा को हमारा साथ चाहिए, हम सबको एक दूसरे का साथ चाहिए। ये कोई एक बंदा अकेले नहीं कर सकता, ये सबके मिलने के करने के काम है। तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम लेके आएंगे इंशाल्लाह, और उस पर जिस तरह हमने पहले काम किया, एजुकेशन में किया है, हेल्थ में किया है, ख़वातीन को सियासत में लाने की वजह से हमने बहुत काम किया है। तो उन्हीं कामों को ना सिर्फ जारी रखने का इरादा है, बल्कि हमारा ये है कि हम भी चाहते हैं कि जो जेल में ख़वातीन हैं उनके लिए हम स्किल्स पे प्रोग्राम्स जो हैं वो हम बना रहे थे। पिछला ही हमारा प्रोग्राम था, लेकिन अभी वो उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सके हम, ताकि उन ख़वातीन के हाथों में हुनर आए और उनकी थोड़ी सी इनकम हो, ताकि वो उनका जो टाइम वहाँ पे है वो आसानी से गुजरे। दूसरा ये कि उनको कानूनी मदद भी मिल सके, और दूसरे जो फौरी ज़रूरियात है उसके लिए भी कुछ किया जा सके। इस हवाले से कुछ ना कुछ हम करने का इरादा हमारा इंशाल्लाह है मुस्तक़बिल में, वो हम करते रहेंगे। सुमेरा मैं इस प्रोग्राम के हवाले से सुमेरा का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करती हूँ, और सुमेरा की हिम्मत को सलाम हमारी तरफ से, और हमें फ़ख्र है सुमेरा जैसी बहनों पर, बेटियों पर। सुमेरा बज़ात खुद एक नाम है, एक बहादुर खातून है, और इंशाअल्लाह हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। आप सब लोगों का कमेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। ये जो प्रोग्राम है ये आगे यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, फेसबुक पे भी अवेलेबल होगा। आप लोग इसको शेयर करें, अपने नेटवर्क्स में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। ये जो लॉकडाउन का टाइम है इसको बेहतरीन गुजारने का यही तरीका है कि हम नए आइडियाज़ सुने, मालूमात सुने, और उन आइडियाज़ और मालूमात को फिर अपनी कम्युनिटीज़ में अपने लोगों के साथ शरीक करें। दूसरा, जितने लोग हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेरा उनसे ख़ुसूसी एक ये है, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बच्चियों को अपने साथ बिठाएं, अपनी घर की ख़वातीन को अपने साथ बिठाएं, और उनको कहें कि वो हमारे प्रोग्राम सुने, वो भी हमारे साथ बात करें, हमारे साथ गुफ्तगू करें, हमसे सवाल करें, हमारे साथ प्रोग्राम्स पे कमेंट करें। तो क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो बच्चियां हैं, जो ख़वातीन हैं, उनमें किसी टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको चाहिए तो सिर्फ एतमाद चाहिए और हौसला चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आज के अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और क्योंकि सुमेरा का इंटरनेट दोबारा फिर हमारा उनके साथ सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो गया है, जिसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। आप लोगों को शायद मुश्किल पेश आई हो हमारा प्रोग्राम देखने में, तो इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इंटरनेट की वजह से कोई तकनीकी मसला होगा, क्योंकि मैं अभी भी सुमेरा की हिम्मत को सलाम करती हूँ कि वो खुशदार से मुसलसल कोशिश कर रही थी कि हमारे साथ मुसलसल राब्ते में रहे, और उनकी कोशिश काफ़ी कामयाब भी रही। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम यहाँ पे अपना आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए हम फिर आप सबको दावत देंगे, और उम्मीद है आप सब फिर हमारा साथ देंगे। हम एक नई कहानी के साथ, एक नई सूबे से एक नई कहानी, एक और खूबसूरत कहानी के साथ आप लोगों के साथ सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। खुश रहें और आबाद रहें।